ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک کوا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ دھوکے باز ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے پورا جنگل اس پہ یقین نہیں کیا کرتا تھا۔ اب تو دانا ختم ہو چکا ہے، پچھلی مرتبہ تو تم نے باز سے ہتھیار لیا تھا، اب کیا کرو گے؟ ارے بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پچھلی مرتبہ تو میں نے باز سے کھانا ہتھیار لیا تھا، اس مرتبہ میں کیا کروں گا؟ میں دوسرے جنگل جاؤں گا اور وہاں کے پرندوں سے دانا ہتھیاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کل تم دوسرے جنگل چلے جانا، میں آپ کا سامان پیک کر دوں گی۔ پھر وہ اگلے ہی دن دوسرے جنگل کے لیے نکل جاتا ہے۔ قریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دوسرے جنگل پہنچ جاتا ہے۔ اسے دوسرے جنگل جا کر پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر ایک چڑیا رہتی ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور وہ اپنے نئے گھر کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے۔ ارے کوے میاں، کیا بات ہے؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری بہن جیسی ہوں۔ ارے کیا بتاؤں، مجھے اپنی بیوی اور 1 سالہ بیٹی کی یاد آ گئی جو میرے گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ ارے یہ بات ہے، یہ تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، لیکن کوئی بات نہیں، جب تک تم اپنا نیا گھر نہیں بنا لیتے تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ ارے تمہارا شکریہ، تم نے ٹھیک کہا ہے کہ تم میری بہن جیسی ہو، میں تمہاری کی کبھی نہیں بھولوں گا۔ ارے شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا ہی اپنے کے کام آتا ہے۔ چلو جلدی کرو اور اندر آ جاؤ، میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دیتی ہوں۔ وہ سب ایک بہانہ تھا اس کے گھر کے اندر گھسنے کا۔ اس کی نظر اس کے گھر میں موجود سوٹ کیس پر جاتی ہے۔ وہ اس سوٹ کیس کو دیکھ کر سوچتا ہے، ارے مجھے پکا پتا ہے کہ اس کے سوٹ کیس میں پیسے ہیں، کیونکہ اس نے میرے سامنے رکھے ہیں۔ آج رات کو میں یہ لے جاؤں گا۔ اپنے پلان کے مطابق وہ اس سوٹ کیس کو چوری چھپے وہاں سے چرا لیتا ہے اور اپنے جنگل کی اور چل دیتا ہے۔ وہاں دوسری اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور روتی سے ہی 2 گھنٹوں کا سفر کر کر اپنے جنگل پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کیے کی سزا اس کی بیوی اور اس کی 1 سالہ بیٹی کو مل چکی ہے، کیونکہ ان کے گھر کو آگ لگ چکی ہے اور وہ دونوں مر چکی ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اپنی غلطی پر پچھتاتا ہے۔